میں بہنوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ درود شریف اپنائیں، اور جمعہ والے دن درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے پڑھیں کہ آپ کا درود آپ کے نام کے ساتھ میں اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں۔ باقی دنوں میں فرشتے آپ کا نام لے کے پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کا درود میں اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں، اور میں اپنے ہر امتی کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ اب ہم یہاں ہر کوئی دعائیں بتا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے یہ کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے آخر کوئی قصور تو ہوئے ہم سے، کچھ نہیں بلکہ بہت قصور ہوئے، بہت نافرمانیاں ہوئیں۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم اپنی ینگ جنریشن کو بتا نہیں سکے، ہم انہیں سمجھا نہیں سکے، کیونکہ ہم خود سمجھ نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ہم انہیں بھی سمجھا نہیں سکے۔ اب آپ دیکھیں کسی کنویں میں کتا گر جائے تو اسے آپ باہر نکال کے اس سے 100 ڈول باہر نکال کے پانی کے پھینکتے ہیں کہ پانی پاک ہو جائے، لیکن اگر اسے نہ نکالا جائے اور پانی نکال کے ہم پھینکتے رہیں تو بات نہیں بنتی، پانی پاک نہیں ہوگا۔ آج ہم نے مرد اپنے اوپر غور و فکر کریں اور خواتین اپنے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا، ہر جگہ عورتوں کو اس طرح مخاطب کیا ہے۔ یہ میری باتیں بہنیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ویسے مخاطب کیا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے، عورتیں صرف دیکھیں کہ ہم سے کیا قصور ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی کو قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنقید سے آپ کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ جب ہم تنقید کرتے ہیں نا، ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ سورۃ حجرات بتاتی ہے کہ بدگمانیاں نہ کرو اور ایک دوسرے پر تنقید نہ کرو۔ کیا ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا جھگڑے کریں گے ایک دوسرے سے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنے گھروں میں جھگڑے نہ کرو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ جب ہم جھگڑوں میں پڑیں گے تو کیا رحمت کے فرشتے اتر آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے تب اتریں گے جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم اس نسخے کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم میرا قرآن اور میری سنت کو نہیں چھوڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دو چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ عورتیں اپنا محاسبہ کریں اور مرد اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے قصور کیا ہوئے ہیں، یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، ہم سے کیا قصور ہوا۔ اسی کے آگے چلیں سورۃ احزاب میں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں، جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، بہت لمبی بات اس پہ نہیں کروں گی، بات سمجھنے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کوئی چیز زور، اللہ کہتا ہے نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی ہے، گمراہی کا رستہ اور ہدایت کا رستہ اور۔ اب دیکھیں رستہ کون سا لینا ہے جی، اب یہ دیکھنا ہے کہ رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا دونوں رستے علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ سورۃ مزمل میں فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو نصیحت تھی قرآن، اب دیکھو تم نے کون سا رستہ لینا ہے، کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے، کون سا رستہ اپنانا ہے۔ مانگتے تو اہدنا الصراط ہے 5 وقت کی نماز میں، اب رستہ کون سا اڈاپٹ کرنا ہے؟ نافرمانی کا رستہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہودیوں نے کہا وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا پر نافرمانی کی، پر امت محمدیہ نے کہا وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ کہتا ہے میں کسی جان پر اس سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ تو ڈالتا ہی نہیں. پھر میں نے کون سا بوجھ ڈال دیا تم پر کہ تم نے میرے قرآن کا اقرار نہیں کیا؟ میں نے کون سا ایسا بوجھ ڈال دیا تھا کہ تم اتباع نہیں کر سکے؟ میں نے کون سا 50 نمازیں فرض کی تھی، 5 کر دی تھی معراج پہ. میں نے عورتوں کو صرف یہی تو کہا تھا کہ بے حیائیوں پہ نہ اترنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. میں نے یہی تو کہا تھا. اور میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کہتا واتقینا واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اور تو اللہ سے ڈرتی رہنا. آیت نمبر 55 سورۃ احزاب. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یا عورتوں سے مخاطب کیا. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہید. اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہنا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے جو تم کر رہی ہو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. اس نے کہا تھا عورتوں اللہ سے ڈرتی رہنا کیونکہ تمہارے معاملات بڑے سنگین ہیں. اللہ سے ڈرتی رہنا. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کل ازواجی کا و بناتی کا، اپنی بیٹیوں، وہ نساء المومنین اور مسلمانوں کی عورتوں، جو مومن عورتیں ہیں، جو اہل ایمان عورتیں ہیں، ان سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں کو چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا کہ وہ خاندانی عورتیں ہیں. یہ کام جب وہ کریں گی تو ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا کہ یہ مومن عورتیں ہیں، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی کہ امت کس رخ چل پڑی ہے؟ ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، یہ گریبان اپنے اپنے پاس سب کے موجود ہیں. اللہ کہتا ہے آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. قرآن بیان کرتا ہے جب پیپر پکڑایا جائے گا ہمارا اعمال نامہ، اللہ کہے گا آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. آج یہ تصور کر لیں کہ ہم محشر کے میدان میں ہیں اور ہمارا ایمان نامہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اللہ کہہ رہے میں، اللہ کہتے ہیں نا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ شُغُلٌ فَاكِهُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحیم سلام قول من رب رحیم سلام قول من رب رحیم. پھر حکم ہوگا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اللہ کہتے ہیں میں اس دن کسی پر کوئی ذرتی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، بس وہی جو تم لے کے آئے ہو. اسے قرآن نے بیان کیا.
سورہ یاسین میں پھر اللہ کہے گا اے مجرمو چھٹ کے علیحدہ ہو جاؤ، وَانْتَظِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ سورۃ رحمان کہتی ہے کہ ان کے ماتھے بتائیں گے، ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا یہ دوزخی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ سورۃ رحمان بتاتی ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے۔ اللہ حکم ون بائی ون حکم نہیں دے گا، خود ہی لائنیں بن جائیں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اے آدم کے بیٹو، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی طرف نہ جانا، اس کی پوجا نہ کرنا۔ اللہ تعبد الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ونعبدونی، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ہم ہر وقت اللہ سے سیدھا رستہ مانگتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَنِعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ وہ تمہارے کثیر گروہ کو بہاتا ہوا لے گیا، تم میں سے کوئی بھی عقل والا نہ تھا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ پھر جہنم انگارتی ہوا آ جائے گی، جہنم آ جائے گی۔ افلم تکونوا تعقلون، ہذہ جہنم اللاتی، ہذہ، یہ ہے جہنم، انٹروڈکشن ہوگا۔ ہذہ جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون، مجرموں تم اس کا انکار کرتے رہے، تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تم نے قرآن نہیں پکڑا، تم نے سمجھ بوجھ سے قرآن نہیں پڑھا، تم نے ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھا۔ ھذہ جہنم اللاتی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ آج اس میں داخل ہو جو اس کفر کے بدلے جو تم میرا کرتے رہے، میری آیات کا کرتے رہے، محمد مصطفیٰ کا کرتے رہے، اس کفر کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اب اللہ کہتا کوئی نہیں بول سکتا، کوئی آگے بات نہیں کرے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ اس دن منہوں پر مہر لگا دے گا اور ہاتھ اور پاؤں شہادت دیں گے ہماری کہ یہ لوگ یہ کام ہاتھوں سے کرتے رہے اور ایسی گندی جگہوں پہ ان قدموں سے چل کر جاتے رہے۔ تو میں نے اپنی بہنوں کو آج درود شریف کے حوالے سے بتایا اور قرآن کے حکم کے بارے میں کہ قرآن تب نازل ہوتا ہے ہم پر جب ہمارے سینے پاک ہوتے ہیں، جب ہم لینے کے ریسیپشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہم نے اپنے دل کے برتن کو دھویا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اس کے ذکر اور فکر میں رہتے ہیں۔ قرآن کی آیات ہم پر تب نازل ہوتی ہیں، پھر ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اقبال کے والد صاحب نے فرمایا تھا، علامہ اقبال کے، کیا بالے تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے تو دیکھا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں صفحے بھیگ جاتے ہیں۔ ہمارے دل کیوں اتنے بنجر ہو گئے کہ قرآن کی کوئی آیت ہم پر اثر نہیں کرتی، اور ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے کرونا وائرس کیوں بھیجا ہے، یہ کب ٹھیک ہوگا؟ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقیدیں کر رہے ہیں کہ تم نے نہیں سنبھالا، تم نے نہیں سنبھالا۔ نہیں، ہم نے قرآن کو نہیں سنبھالا، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو نہیں سنبھالا۔ بڑی عورتوں نے چھوٹی بچوں کی تربیت نہیں کی، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، انہیں اللہ کے احکام کھول کھول کے نہیں سنائے۔ ہماری تربیت ہی فرق ہو گئی۔ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا دکھائیں گے؟ حضرت زینب علیہ السلام جو بغیر کجاؤں کے اونٹوں پر پورے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں انہیں لایا گیا، لا الہ الا پر امام حسین جان دینے والے پورے قافلے کو
72 شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر یزید نے اپنے دربار پر لایا گیا. جب زینب علیہ السلام محشر میں کھڑی ہوں گی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے حضرت زینب کو کہ کس طرح بچوں اور عورتوں کا قافلہ بغیر مردوں کے صحبتیں برداشت کر کے یزید کے دربار میں پہنچی تھی اس لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے؟ کیسے سامنا ہوگا حضرت فاطمہ الزہرا کا؟ کیسے سامنا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کو تکلیف نہیں پہنچتی. بغیر اوڑھنیوں کے عورتیں ہیں، اور پہلے اوڑھنی اتاری گئی، پھر سر سے دوپٹے اور اوڑھنی، اور اب سرے سے دوپٹے ہی اتار دیے گئے. کیا ہم امت محمدیاں ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. کورونا وائرس جب تک نہیں جائے گا، جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا، جب تک کنواں پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ہم نے اپنے دلوں سے نکالنا ہے. ایسی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں ہے جو صرف نام کی تبلیغ ہو. خدا را اللہ سے مانگے کہ اے اللہ آج جمعۃ المبارک کی ساتیں ہیں، ہم پر اپنی رحمت کر، ہم پہ اپنے فضل و کرم کی بارشیں کر. یا اللہ یہ قرآن ہمیں سیدھا کرتا ہے، ہمیں سیدھے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں تاریکیوں سے نکال کر میں تمہیں روشنیوں میں لے آؤں گا، میں تمہیں قیامت والے دن سلام پیش کروں گا اور جنت کی شکل میں تمہیں اجر عظیم دوں گا. اے مومن عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو سنبھال لو، کیونکہ ہم نے محشر والے دن ان ہستیوں کا سامنا کرنا ہے. ہم نے ان ہستیوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں ایک دن سامنے پیش ہونا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہماری مدد کر. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللہ آج سے ہم علیحدہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُشْكُرُكَ وَلَا نُكْفُرُكَ. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے. وَنُشْكُرُكَ وَلَا نُكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّی. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد. اور تجھے سجدہ کرتے ہیں. وعلیک نسعی. ہم تیری طرف دوڑ رہے ہیں. وعلیک نسعی. اللہ ہم تیری طرف لپک رہے ہیں. ہمیں پکڑ لے اللہ، ہمیں انگلی سے پکڑ لے میرے مولا. میرے مولا ہمیں پکڑ کے سیدھی راہ پہ گامزن کر دے. وعلیک نسعی ونحفد ونرجع رحمتک. اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. ونرجو رحمت کا. اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ہمیں امید ہے کہ تو ہم پر رحمت کر کے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے گا. ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک. تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق. بے شک تیرا عذاب تو کافروں کے لیے ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کر.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا جو ہم سے خطائیں ہو گئی. ربنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ جیسے تو نے پہلی امتوں کو عذاب دے دے کے مارا، اللہ ایسا عذاب مت ہمیں دینا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہمیں معاف کر دے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، ایک دن میں بھی مرنا. ایک گل رکھنا یاد کہ میرا، جس دن ہووے مرنا سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا. منہ روزے ول کر کے میریاں تے میری اکھیاں بند نہ کرنا. شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا، تے جے او سونا ظہور آوے تے پھر مرنے تو کی ڈرنا. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار